نام شبر اور شبیر ہے، اور فخر ہارون جناب علی علیہ السلام کے بھی دو بیٹے ہیں جن کا نام شبر اور شبیر ہے۔ عربی میں ان کا ترجمہ کیا جائے تو حسن اور حسین علیہم السلام بنتا ہے۔ بھائی توجہ فرمائی، بھائی دنیا جہان کے لوگ اپنی اپنی تحقیق سے مانتے ہیں، ہمارا ان سے اختلاف نہیں، لیکن ہم الحمدللہ اپنے عقیدے پر قائم ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف اور صرف اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ، درود پڑھیں میری مرشد زادی کی ذات پر۔ بھائی ہم قرآن حدیث فرمان معصومین علیہم السلام کی تحقیق سے شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ یہ عقیدہ قائم کرتے ہیں کہ ہمارے مصطفیٰ کی حقیقی بیٹی صرف ایک ہے۔ توجہ فرمائی، بھائی ذمہ داری یہ تاریخ سے الفاظ کہہ رہا ہوں۔ جناب موسیٰ کا بھائی ہارون، اس کے دو بیٹے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی علی فخر ہارون، اس کے دو بیٹے۔ توجہ بھائی، تاریخ اسلام یہ بتلاتی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی بھی ایک بیٹی تھی۔ بھائی مسلمانوں، تو موسیٰ علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ثابت کرو، میں مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اسلام کی تاریخ یہ بتلاتی ہے ادھر موسیٰ کی بھی حقیقی ایک بیٹے اللہ نے دیے، واپس بلا لیے۔ ادھر مصطفیٰ کی بھی حقیقی بیٹی ایک ہے، بیٹے اللہ نے دیے، واپس بلا لیے۔ بھائی جناب موسیٰ علیہ السلام کی نسل میں سے ایک ہادی کو لوگوں نے خدا کا بیٹا کہا، نعوذ باللہ، وہ نصارہ بن گئے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں سے بھی ایک ہادی کو لوگوں نے خدا کا بیٹا نہیں، نعوذ باللہ خدا کہا، وہ نصیری بن گئے۔ اور ہم یہاں امامیہ مجلس سے، امامیہ ممبر سے بات کر رہے ہیں، ہم نہ کسی ہادی کو خدا کا بیٹا ماننے کے قائل ہیں، نہ خدا ماننے کے قائل ہیں۔ جنہوں نے عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے گمراہی کی وہ بھی غلط تھے۔ جنہوں نے امیر المومنین علی علیہ السلام کے بارے میں گمراہی کی، غلط عقیدہ قائم کیا کہ نعوذ باللہ علی اللہ ہے، ہم ان کے بھی خلاف ہیں۔ جناب عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے نبی تھے، علی علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں۔ توجہ فرمائی، بھئی مصطفیٰ میں اور موسیٰ میں مماثلت دیکھنا، اس کے نام میں 4 حرف، اس کے نام میں 4 حرف۔ اس نے ہجرت کی مدائن چلا گیا، اس نے ہجرت کی مدینے چلا آیا۔ اس کے بھائی کا نام ہارون، اس کے بھائی کا نام فخر ہارون۔ اس کے بھائی کے 2 بیٹے، اس کے بھائی کے 2 بیٹے۔ اس کے جناب موسیٰ کی اکلوتی ایک بیٹی، مصطفیٰ کی حقیقی ایک بیٹی۔ اس کی نسل میں سے ایک ہادی کو لوگوں نے خدا کا بیٹا کہا، نعوذ باللہ، وہ نصارہ بن گئے۔ مصطفیٰ کی نسل میں سے ایک ہادی کو لوگوں نے نعوذ باللہ خدا کہا، وہ نصیری بن گئے۔ نصارہ بھی غلط عقیدے پر، نصیری بھی غلط عقیدے پر۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ بھائی اللہ نے وہاں بھی ایک قبلہ رکھا، یہاں بھی ایک قبلہ رکھا۔ ایک ہادی کو اس قبلے سے نسبت تھی، بیت المقدس۔ ایک ہادی کو اس قبلے سے نسبت ہے۔ ایک بطول کو اس قبلے سے نسبت تھی، ایک بطول کو اس قبلے سے نسبت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ بھائی ایک ہادی اللہ نے موسیٰ کی نسل میں غائب رکھا، ایک ہادی کو اللہ نے مصطفیٰ کی نسل میں غائب رکھا۔ بھئی میزان عدل اس وقت قائم ہو جائے گی جب موسیٰ کی نسل والا بھی آ جائے گا، مصطفیٰ کی نسل والا بھی آ جائے گا،
جب نماز کا عین وقت ہوگا تو موسیٰ کی نسل والا ہادی کہے گا تقدم یبن رسول اللہ، اے محمد کے بیٹے آپ آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا۔ پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ صحیح بخاری سے لے کر موطا امام مالک تک تم نے یہ روایتیں لکھی کہ نبی نے فلاں بندے کے پیچھے نماز پڑھی، فلاں بندے کے پیچھے نماز پڑھی، فلاں بندے کے پیچھے نماز پڑھی۔ بھئی آج عیسیٰ جیسا صاحب کلمہ نبی، صاحب رسالت نبی، صاحب شریعت نبی، صاحب شریعت نبی، بطول زادہ نبی، اللہ کا نمائندہ نبی، اللہ کی حجت نبی، مصطفیٰ کو نہیں، مصطفیٰ کے 12ویں جانشین کو، 12ویں جانشین کو آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کی جسارت نہیں کر رہا، تو پھر میں جملہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ مسلمانوں، جب عیسیٰ جیسا صاحب شریعت رسول مصطفیٰ کو نہیں، مصطفیٰ کے 12ویں جانشین کو آگے کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھا سکتا، تو عرب کا کوئی جاہل مصطفیٰ کو نماز کیسے پڑھا سکتا ہے، مرتضیٰ کو کیسے پڑھا سکتا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں بھائی؟ آج مسلمانوں الہامی کتابوں کی ہسٹری پڑھ کر دیکھو، 4 آسمانی کتابیں مشہور ہیں، توریت، انجیل، زبور، قرآن مجید۔ جاؤ ان کتابوں کے علماء سے، پادریوں سے، راہبوں سے ملو جا کر، وہ خود آپ کو بتائیں گے، اقرار کریں گے، اعتراف کریں گے کہ ہماری ان 3 کتابوں میں تحریف آ چکی ہے۔ جو توریت کی حقیقی حالت تھی، شکل تھی، موجودہ حال میں ویسی نہیں۔ انجیل جیسے آسمان سے اتری ویسی آج نہیں، زبور جیسے داؤد علیہ السلام پر اتری تھی آج ویسی نہیں، ان میں رد و بدل آ چکا ہے، تحریف آ چکی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، لیکن ممبر کے تقدس کی قسم، باوضو ممبر رسول پر ہوں، ادنا سا طالب علم ہوں، آپ کا نوکر اور خادم ہوں، میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اپنی پوری قوم شیعہ کی زبان بن کر، اپنے علماء کا ایک ادنا سا غلام اور نمائندہ بن کر، غلام بن کر، طالب علم کی حیثیت سے، کہ قرآن 1400 سال سے لے کر آج تک جس شکل میں اللہ نے اتارا تھا اسی شکل میں آج موجود ہے۔ قرآن کے جتنے پارے اللہ نے اتارے اتنے ہی آج ہیں، جتنی صورتیں اتاری اتنی صورتیں آج ہیں، جتنی آیتیں اللہ نے اتاری اتنی آیتیں آج موجود ہیں، جتنے الفاظ اللہ نے اتارے اتنے الفاظ آج موجود ہیں، جتنے حروف اللہ نے اتارے اتنے حروف آج ہیں، جتنے زیر اور زبر اللہ نے اتارے اتنے زیر اور زبر آج موجود ہیں، جتنی شد اور مد اللہ نے اتاری اتنی شد اور مد اور جزمیں آج موجود ہے۔ بھائی ان کی وجہ کیا ہے؟ رب ذوالجلال کی قسم اگر کوئی ہم سے وجہ پوچھے تو ہم بتانے کے لیے تیار ہیں کہ بھئی توریت، انجیل، زبور میں تحریف آ گئی، قرآن مجید میں تحریف نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ توریت، انجیل، زبور کا آج کوئی وارث موجود نہیں۔ قرآن کا وارث کل محمد کی شکل میں موجود تھا، آج مہدی کی شکل میں موجود ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، اور پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان بندوں کو بنایا جن کو ہم نے اپنی پوری مخلوقات عالم سے چن لیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ خدا کے چنے ہوئے ہیں، یہ قرآن کے وارث ہیں۔ توجہ فرما رہے جی؟ اور جب مولا کا ظہور ہوگا نا، بعض مفسرین نے لکھا اس وقت
دو نبی زمین سے اور دو نبی آسمان سے تشریف لائیں گے۔ جناب خضر اور الیاس زمین سے آئیں گے، جناب عیسیٰ اور ادریس علیہ السلام آسمان سے آئیں گے، آ کر ہمارے بارے میں امام کے حق کی گواہی دیں گے اور دنیا جہان کو بتائیں گے کہ اے دنیا جہان والو، یہ صرف چند شیعوں کا امام نہیں بلکہ یہ زمین والوں کا بھی امام ہے، آسمان والوں کا بھی امام ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ بھائی ہم نے ویسا ہی رسول بھیجا جیسا کہ ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو بھیجا۔ بھائی یہ حالات میں ایک جیسے ہیں، شان میں ایک جیسے نہیں۔ اگر آپ مزید دلائل چاہیں تو بھائی جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی معراج ہوا، میرے مصطفیٰ کو بھی معراج ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوا کوہ طور پر، میرے مصطفیٰ کو معراج ہوا عرش معلیٰ پر۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوا تو جناب موسیٰ وادی مقدس کے قریب پہنچے تو آواز توحید آئی، میرا کلیم، تو میرا نبی بھی ہے، تو میرا رسول بھی ہے، تو صاحب کتاب بھی ہے، تو صاحب کلمہ بھی ہے، تو میرا لاڈلا نبی بھی ہے، تو میرا کلیم بھی ہے، لیکن یہ وادی مقدس ہے، جوتی پیچھے اتار کر آ، جوتی پیچھے اتار کر آ۔ لیکن رب ذوالجلال کی قسم، جب شب معراج میرے مصطفیٰ کو عرش پر بلایا گیا تو مفسرین یہ لکھتے ہیں جب میرے مصطفیٰ تمام تر آسمانوں کو، بلندیوں کو عبور کرتے ہوئے مقام عرش پر پہنچے تو میرے مصطفیٰ نیچے جھکے، آواز توحید آئی، حبیب کیا کر رہا ہے؟ آواز پیغمبر آئی، میرا خدا جوتی اتار رہا ہوں، یہ تیرا مقدس مقام ہے۔ آواز آئی، میرا حبیب پہلے یہ عرش تھا، جب آپ کی جوتی سے مس ہو جائے گا تو عرش معلیٰ بن جائے گا۔ یہ حالات میں ایک جیسے ہیں، شان میں ایک جیسے نہیں۔ موسیٰ کا مقام اور ہے، میرے مصطفیٰ کا مقام اور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یہ شان رسالت ہے، اور رب ذوالجلال کی قسم میرے مصطفیٰ کی تشبیہ قرآن سے بھی افضل ہے۔ میرا رسول تشبیہ دیتے ہیں قرآن سے، قرآن صامت ہے، میرا مصطفیٰ ناطق قرآن ہے۔ حدیث رسول ہے جب قیامت قریب آئے گی نا تو اللہ قرآن مجید کو اٹھا لے گا اس کے احترام سے، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو قیامت سے کچھ عرصہ، کچھ وقفہ، کچھ ٹائم، کچھ لمحے پہلے اپنے قرآن مجید کو زمین سے اللہ اٹھا لے گا۔ اور یہ بات ذہنوں میں رہے، صرف قرآن مجید کو اللہ اٹھائے گا۔ جب یہ قرآن مجید زمین سے آسمان کی طرف جائے گا نا تو ساتھ اپنے کاغذ کو نہیں لے جائے گا، ساتھ اپنی جلد کو نہیں لے جائے گا، ساتھ اپنے غلاف کو نہیں لے جائے گا، ساتھ اپنی رحل کو نہیں لے جائے گا۔ لیکن کیا کہنے میرے مصطفیٰ کے، جب شب معراج مصطفیٰ کو معراج ہوا تو میرے حبیب کا لباس بھی ساتھ گیا۔ توجہ ہے نا جی؟ میرے مصطفیٰ کا امامہ بھی ساتھ گیا، میرے مصطفیٰ کی انگوٹھی بھی ساتھ گئی، میرے مصطفیٰ کی نالین پاک بھی ساتھ گئی۔ تو یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ بسم اللہ۔ عزیزان محترم، 2-3 منٹ میں زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ آ گیا جی؟ پیچھے کی بات آ گیا؟ اچھا، میرے مصطفیٰ کا جناب موسیٰ علیہ السلام کا وزیر کون بنا؟ سوال ہے۔ جناب ہارون علیہ السلام، ایسا ہی ہے نا؟
रब्बि शरह ली सदरी व यस्सर ली अमरी वहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली हारून अख़ी। ठीक है, ये जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है सूरह तौहा में कि या अल्लाह मेरे हर काम को आसान फरमा, मेरे सीने को कुशादा फरमा, ठीक है, मेरी ज़बान की गिरा को खोल दे और मेरे घर वालों से मुझे एक वज़ीर अता फरमा जो मेरा भाई हारून हो। तवज्जो फरमाई, जब मौला कायनात अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे थे, तफसीर बयान कर रहा हूँ आयत विलायत की। मौला अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, नफली नमाज थी मेरे मौला की। एक साइल आया, उसने आकर सदा की, है कोई जो मस्जिद नबवी से मुझे ज़कात और खैरात देने वाला हो? उसको किसी ने खैरात और ज़कात नहीं दी। दूसरी मर्तबा फिर उसने यही अल्फाज दोहराए, है कोई जो मुझे मस्जिद से खैरात और ज़कात देने वाला हो? किसी ने नहीं दी। तीसरी मर्तबा फिर उसने यही अल्फाज दोहराए। तो उसने 3 मर्तबा जब कहा ना तो कोई जवाब ना मिला। उसने फिर आसमान की तरफ रुख किया, ऐ मेरे अल्लाह गवाह रहना कि मैंने तेरे हबीब की मस्जिद में आकर, या अल्लाह तेरे घर में आकर सवाल किया है, मुझे किसी ने खैरात और ज़कात नहीं दी। तवज्जो फरमाइए, उस वक्त मौला अली अलैहिस्सलाम ने इशारा किया। यहाँ 2 रिवायतें मिलती हैं। एक ये मिलती है कि मौला ने इशारा किया, साइल आगे बढ़ा, मौला की छोटी उंगली में अंगूठी थी, उस अंगूठी ने परवाज़ की, वो साइल की हथेली पर आ गई। एक रिवायत ये मिलती है कि मौला ने ऐसे अंगूठी को इशारा किया उंगली से, साइल ने आकर ख़ुद उतार ली। तवज्जो फरमा लें, ये दोनों किस्म की रिवायतें मिलती हैं तफसीर में। अलगरज मौला ने खैरात के तौर पर, ज़कात के तौर पर अंगूठी दे दी। यहाँ पर मुफस्सिरीन ने एक नुक्ता कायम किया। वो कहते हैं जी 3 मर्तबा साइल ने जब खैरात मांगी ना, ज़कात मांगी, तो मस्जिद की तरफ रुख करके, तो अली अलैहिस्सलाम ने उसको ज़कात और खैरात नहीं दी। लेकिन जब साइल ने 4थी दफ़ा आसमान की तरफ रुख करके अल्लाह से सदा की ना कि ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने तेरे हबीब की मस्जिद में आकर सवाल किया है, लेकिन मेरे सवाल को किसी ने पूरा नहीं किया। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यहाँ पर अली ने आकर अंगूठी क्यों खैरात कर दी, पहले ही मौला दे देते। तो मुफस्सिरीन मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरमान की रोशनी में जवाबन ये लिखते हैं कि पहले फ़कीर ने जो सवाल किया था ना, वो ज़मीन पर किया था। अली अलैहिस्सलाम की ज़ात जो थी ना, अल्लाह से लो ज़मीन पर थी ही नहीं, वो तो अर्श पर पहुंची हुई थी। जब इसने उधर रुख करके सवाल किया ना, तो उस वक्त मेरे मौला ने इसको खैरात दी। और जब खैरात दी ना, तो ये नबियों के सुल्तान के पास आया, आकर कहता, मौला ये मुझे खैरात और ज़कात के तौर पर अंगूठी मिली है। रसूल पूछते हैं किसने दी? मौला वो नमाजी जो नमाज पढ़ रहा है और हालत रकू में था। तो उस वक्त जनाबे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए, ऐ मेरे अल्लाह मेरे सीने को कुशादा फरमा, रोशन फरमा, मेरे हर काम को आसान फरमा और मेरी ज़बान की गिरा को खोल दे, जैसे मेरे भाई मूसा ने आपसे दुआ मांगी थी। और परवरदिगार वही अल्फाज मैं भी आपसे दोहराता हूँ, और मेरे घर वालों से मुझे एक वज़ीर अता कर जो मेरा भाई अली हो। मेरे घर वालों में से मुझे एक वज़ीर अता कर जो मेरा भाई अली हो। उस वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम आयत लेकर नाज़िल हो गए, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। ऐ हबीब दुनिया जहान में ऐलान फरमा दीजिए कि ऐ दुनिया जहान वालों, तुम्हारा पहला वली अल्लाह है, दूसरा रसूल है, तीसरा वो वली है जिसकी नमाज भी जारी है और ज़कात भी जारी है।
توجہ فرمائی آپ نے. کتاب کا نام لکھ لیں، حیات القلوب. ہمارے بہت بڑے عالم دین علامہ محمد باقر مجلسی آل اللہ مقامہ کی لکھی ہو. اس میں یہ واقعہ درج ہے، موسیٰ علیہ السلام کی مصطفیٰ سے مماثلت بیان کر رہا ہوں. یہ حالات میں دونوں نبی ایک جیسے ہیں، شان اور مقام میں ایک جیسے نہیں. بھئی حیات القلوب کا میں نے حوالہ دیا، اس میں یہ واقعہ درج ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے، ساتھ صحابہ بھی نماز پڑھتے تھے. توجہ فرمانا. ایک دن اللہ کا حکم ہوا کہ میرا حبیب، یہ تیرے صحابی جو ہیں نا، اے اللہ کا کلیم، یہ تیرے صحابی جو ہیں نا، انہوں نے مسجد کی طرف دروازے کھول رکھے ہیں، جو مسجد کے سین کی طرف کھلتے ہیں. ان کو فرما دیجئے کہ سوائے ہارون علیہ السلام کے دروازے کے تمام صحابی اپنے اپنے دروازے بند کر لیں. توجہ فرمائی جی. ادھر مشکات شریف برادران اہل سنت کی کتاب ہے، اس سے جا کر پڑھ کر دیکھیں کہ نبیوں کے سلطان کو ایک دن حکم الہی آ گیا کہ میرا حبیب، آپ اپنے صحابہ سے آج اعلان کر کے فرما دیجئے کہ اے میرے پیارے صحابہ، جتنے مسجد نبوی کی طرف دروازے کھلتے ہیں وہ سارے کے سارے دروازے بند کر لو سوائے علی کے دروازے کے. تمام صحابہ نے اپنے اپنے دروازے بند کر لیے. آخر کار حضرت حمزہ کو ساتھ لیا، عباس بن عبد المطلب کو ساتھ لیا. آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے حبیب خدا، ذرا سی مہربانی تو فرما دیجئے، کوئی تھوڑا سا سوراخ رہنے دیجئے، کوئی روشن دان کی شکل میں ہمیں آپ کی آواز سنائی دیتی رہے گی، میٹھی میٹھی ہوا آتی رہے گی. حضور نے فرمایا کوئی گنجائش نہیں. حضور فرماتے روشن دان کی کوئی گنجائش نہیں. وہ فرماتے مولا تھوڑا سا سوراخ ہی رہنے دیجئے کہ مسجد نبوی کی ہوا ہمارے گھروں میں آتی رہے. فرمایا کوئی گنجائش نہیں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، پھر آخر کار وجہ کیا ہے؟ علی کا دروازہ کھلا ہے، ہمارے دروازے بند ہیں. علی کا دروازہ کھلا ہے، ہمارے دروازے بند ہیں. نبیوں کے سلطان جلال میں آ کر فرماتے ہو میرے صحابہ، نہ میں نے تمہارے بند کروائے ہیں، نہ میں نے علی کا دروازہ کھلایا ہے. مجھے اس اللہ کا حکم پہنچا ہے کہ میرا حبیب جو رضی اللہ ہیں ان کے دروازے بند کروا دے، جو علیہ السلام ہے اس کا دروازہ کھلا رہنے دے. توجہ فرما رہے جی. یہ موسیٰ سے مماثلت میرے رسول کو، توجہ فرمائی جی. موسیٰ اور مصطفیٰ حالات میں ایک جیسے ہیں، شان میں ایک جیسے نہیں، مقام میں ایک جیسے نہیں. اس کو زمین پر معراج ہوا کوہ طور پر، مصطفیٰ کو عرش معلیٰ پر. جتنا زمین میں اور عرش میں فرق ہے اتنا ہی موسیٰ میں اور مصطفیٰ میں فرق ہے. توجہ فرما رہے ہیں. یہ حالات میں ایک جیسے ہیں، شان میں ایک جیسے نہیں. رب ذوالجلال کی قسم، مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام میرے مصطفیٰ کی جوتی کو ٹانکے لگا رہے ہیں. نالین پاک کو لوگ آئے، یا علی یہ کیا کام کر رہے ہیں مولا؟ مولا فرماتے ہیں اپنے آقا کی جوتی کو گانڈ رہا. مولا یہ بھی کوئی فضیلت ہے؟ فرمایا اس سے بڑی فضیلت ہے ہی کوئی نہیں. اور اگر یہ فضیلت اتنی عظیم ہے تو ہم بھی اس فضیلت سے مستفید ہو جائیں، ہمیں بھی دے دو، ہم بھی کچھ ٹانکے لگا لیں. فرمایا نہیں، یہ جس کی جوتی ہے اس سے اجازت لینی ہوگی. مصطفیٰ کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی علیہ السلام روز آپ کی نالین پاک کو جب ٹوٹتی ہے گانٹتے ہیں، مولا ہمیں بھی یہ شرف بخش دیجئے. فرمایا تم میں سے کوئی اس قابل ہی نہیں کہ میری جوتی کو ہاتھ تک لگا سکے. توجہ فرماتے ہیں.
برادران اسلام، ہم یہی تو آپ سے کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی قسم ہے، تم نے 4 بیٹیاں بھی بنا لی، ان کی شادیاں بھی کر دی، رب ذوالجلال کی قسم ہے اپنے عقل سے کام لو۔ اللہ نے ہر چیز انسان کو بتلا دی بذریعہ قرآن اور بذریعہ معصومین۔ بھئی جو مصطفیٰ ان کو اپنی جوتی کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتا، وہ مصطفیٰ ان کو اپنی بیٹیوں کے رشتے کیسے دے سکتا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ سے طالب علم ہونے کے ناطے تم کہتے ہو کہ میرے مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں تھیں، میں کہتا ہوں تمہاری بات کو مانتے ہیں، لیکن ہماری بات کا پہلے نبی ہوتا ہے عدل کرنے والا۔ بھائی یہ عدل ہے، ایک بیٹی کو جنت کی مالکہ بنا دیا، 3 کو محروم رکھ دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک بیٹی جنت کی مالکہ فاطمہ تو سیدات نساء اہل الجنہ، باقی 3 اس عہدے سے محروم ہیں۔ ایسے نا، میں 2 منٹوں میں اپنی بات کو تمام کرنے لگا۔ بھائی فاطمہ جنت کی مالکہ اور وارثہ، باقی بیٹیاں جو ہیں وہ محروم۔ اگر تمہارے عقیدے کے مطابق 4 ہی ہیں نا، لیکن باقی 3 جو ہے نا وہ اس عہدے سے محروم ہے نا قبلہ صاحب، یا ان کے لیے بھی کوئی حدیث ثابت کر۔ ایک بیٹی کے بیٹے جوانان جنت کے سردار، باقی 3 بیٹیوں کی اولاد محروم۔ توجہ ہے نا جی؟ ایک بیٹی فاطمہ تو قلب و منی، فاطمہ میرا دل ہے، ایک بیٹی اس عہدے پر فائز، باقی 3 محروم ہیں۔ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ وہ ہے جو اپنے باپ کی بھی اصل ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ام ہے۔ توجہ ہے نا جی؟ باقی 3 بیٹیاں اس عہدے سے فارغ، محروم ہیں۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ ایک بیٹی کے لیے نبیوں کے سلطان اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، باقی 3 بیٹیوں کے لیے یہ حدیث مسلمانوں ثابت کرو۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ ایک بیٹی کو تطہیر میں نبیوں کے سلطان نے بلایا، انما یرید اللہ کی آیت کی مصداق بنایا، باقی 3 بیٹیاں جو ہیں وہ محروم ہیں۔ مسلمانوں ایک بیٹی مباہلے میں ثابت ہے، باقی 3 بیٹیاں جو ہیں وہ محروم کیوں ہیں؟ ہمارا یہ سوال ہے۔ مسلمانوں ایک بیٹی آیت مودت میں موجود ہے، باقی 3 بیٹیاں کیوں محروم ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ بھائی ایک بیٹی آیت وسیلہ میں موجود ہے، باقی 3 بیٹیاں محروم ہیں۔ ایک بیٹی آیت خمس میں موجود ہے، باقی 3 بیٹیاں محروم ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ ایک بیٹی آیت خمس میں موجود ہے، باقی 3 بیٹیاں محروم ہیں۔ بھائی ایک بیٹی جو ہے، ایک بیٹی کا شوہر قسیم النار والجنہ ہے، باقی بیٹیوں کے شوہر جو ہیں وہ اس عہدے سے محروم ہیں۔ میں کہتا ہوں مسلمانان عالم، ہم تمہاری بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نبی ہوتا ہے عادل، نبی ہوتا ہے منصف، اللہ ہے عادل، اللہ ہے منصف۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، جس طرح زہرا کا شوہر کعبے میں تشریف لایا ہے، اسی طرح باقی 3 بیٹیوں کے شوہروں کا کعبے میں آنا ثابت کر دو۔ 4 بیٹیاں نہیں، ہم مصطفیٰ کی 1000 ماننے کے لیے تیار ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟
آخری فکرہ ہے میرے فضائل کا۔ مسلمانان عالم، تم نے نظر عمیق اور نظر تحقیق سے کام نہیں لیا، تم نے تفسیروں کو معصوم سے نہیں لیا، تم نے مولوی سے دین لیا ہے، مولا سے نہیں لیا۔ اگر مولا سے لیتے تو مولا کی تمہیں معرفت ہوتی، پہچان ہو جاتی، لیکن بھائی رب ذوالجلال کی قسم ہے، میرا یہ نقطہ آپ سمجھیں کہ آج تک مسلمان کو مولا کی پہچان ہی نہیں ہو سکی، اس کو نہیں، اس کے بڑے بڑوں کو پہچان نہیں ہو سکی، بڑے بڑے لوگوں کو نہیں پہچان ہوئی مولا کی، کیونکہ مولا کے قریب جب ہوں گے تو مولا کی پہچان ہوگی نا۔ آخری فکرہ فضائل پر ہی اکتفا کروں گا۔ بھئی میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو مولوی صاحب کا نا بس کا روگ ہی نہیں کہ میرے مولا کی معرفت کو سمجھ جائے۔ مولا کا خود فرمان ہے، صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے مرتبے کی انتہا کو نہ کوئی نبی مرسل سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی ملک مقرب پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی مومن ممتحن پہنچ سکتا ہے۔ ہمارے مقام کو یا اللہ سمجھ سکتا ہے یا جناب محمد مصطفیٰ سمجھ سکتا ہے کہ ہم ائمہ طاہرین کس مرتبے اور کس عزت کے مالک ہیں۔ بھئی میرے علی علیہ السلام کے بارے میں علماء نے بڑے بڑے موتی بہائے۔ کسی نے کہا کہ علی جناب آدم کا علم ہے، علی نوح کا فہم ہے، ابراہیم کی خلت ہے، موسیٰ کی ہیبت ہے، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ ہے، جناب یوسف کا حسن و جمال ہے، جناب زکریہ کی پارسائی ہے، جناب یحییٰ کی دعا ہے، جناب سلیمان کی شان و شوکت ہے، جناب داؤد علیہ السلام کا لہن ہے، جناب خضر کی حیات ہے، جناب ذوالقرنین کی شہنشاہت ہے، جناب علی علیہ السلام جناب یونس کی تسبیح ہے۔ کسی نے کہا کہ علی علیہ السلام بدر کے مالک ہیں، احد کے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار ہیں، جناب علی علیہ السلام خندق کے کل ایمان ہیں، علی علیہ السلام خیبر کے رجل ہیں۔ علماء نے بڑے بڑے موتی بہائے میرے مولا کی شان میں۔ کسی نے کہا کہ علی حنین کے کرار اور غیر فرار ہیں، کسی نے کہا کہ علی وہ ہیں جس کا نکاح اللہ نے عرش پہ پڑھایا، علی وہ ہیں جو مواخات میں برادر رسول ہیں، علی وہ ہے جو شب ہجرت بستر رسول پہ سوئے، علی وہ ہے جس کے نکاح کے دن اللہ نے ستارے کو کمی بنا کر بھیجا، علی وہ ہیں جنہوں نے دوش رسول پر کھڑے ہو کر کعبے میں پڑے ہوئے بتوں کو گرایا، علی وہ ہیں جو ذریت ابراہیم ہیں، علی وہ ہیں جو نسل اسماعیل ہیں، علی وہ ہیں جو باب حتہ ہیں، علی وہ ہیں جو نقطہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیں، علی وہ ہیں جو نقطہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، علی وہ ہے جو صاحب انما ہے، علی وہ ہے جو حقیقت لا فتح ہے، علی وہ ہے جو مصدر کل کفا ہے۔ علماء نے بڑے بڑے موتی بہائے۔ کسی نے لکھا کہ علی وجہ اللہ ہے، کسی نے کہا کہ علی ید اللہ ہے، کسی نے کہا کہ علی جنب اللہ ہے، کسی نے کہا کہ علی لسان اللہ ہے، کسی نے کہا کہ علی صفوات اللہ ہے، کسی نے کہا کہ علی کلام اللہ ہے، کسی نے کہا کہ علی علم اللہ ہے، کسی نے کہا کہ علی ولی اللہ ہے، بھائی کسی نے کہا کہ علی امیر المومنین ہے، کسی نے کہا کہ علی یعصوب الدین ہے، کسی نے کہا کہ علی قائد غر المحجلین ہے، کسی نے کہا کہ علی قاتل المشرکین ہے۔ بھائی بڑے بڑے علماء نے لکھا، کسی نے کہا کہ علی ترائت کا عالم ہے، کسی نے کہا کہ علی انجیل کا جاننے والا ہے، کسی نے کہا کہ علی زبور کا علم رکھنے والا ہے، کسی نے کہا کہ علی قرآن کا مدرس ہے، کسی نے کہا کہ علی فاروق اعظم ہے، کسی نے کہا کہ علی صدیق اکبر ہے، کسی نے کہا کہ علی غنی اور مولا ہے، کسی نے کہا کہ علی رسول کا داماد ہے، کسی نے لکھا علی جبریل کا استاد ہے، کسی نے لکھا علی کعبے کا کعبہ ہے، کسی نے لکھا علی حسنین کا بابا ہے، کسی نے لکھا علی زہرا کا شور ہے، کسی نے لکھا علی کعبے کا گوہر ہے، کسی نے لکھا علی ولی الامر ہے، کسی نے لکھا علی ولی العصر ہے، کسی نے لکھا کہ علی مومن کی پہلی رات قبر میں آتا ہے، کسی نے لکھا علی صاحب لواء الحمد ہے، کسی نے لکھا علی شافی میشر ہے، کسی نے لکھا علی ساقی کوثر ہے، کسی نے لکھا علی قسیم النار والجنہ ہے، کسی نے لکھا کہ علی پل صراط پر مومنوں کو جنت کی ٹکٹیں لکھ کر دینے والا ہے۔ بھئی تمام نے جب یہ لکھا، امام شافعی سے پوچھا گیا، اے شافعی بتا تیرے علم میں علی کا کیا مقام ہے؟
تو امام شافعی جیسے عظیم مسلمانوں کے امام نے کہا کہ شافعی مرتے مرتے مر گیا، آج تک اس کو پتہ نہ چلا